سلطنت روم میں ایک عظیم بادشاہ سلطان یوسف حکومت کرتا تھا۔ وہ ظاہری طور پر انصاف پسند تھا، مگر دل کے کسی کونے میں اس کے غرور چھپا بیٹھا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ دنیا میں طاقت، دولت اور لشکر سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر ایک رات اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک وسیع بیابان میں کھڑا ہے، اس کے تاج اور تخت بکھرے پڑے ہیں اور وہ ننگے پاؤں کھڑا رو رہا ہے۔ اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے، اے یوسف، تیری سلطنت کا انجام تیرے غرور میں چھپا ہے۔ بادشاہ نیند سے جاگا تو اس کا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا اور وہ کانپ رہا تھا، مگر اس نے یہ خواب کسی سے بیان نہیں کیا۔ سلطنت کے کسی کونے میں ایک مشہور درویش شیخ مراد رہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے اپنے محل بلایا تاکہ تنہائی میں اسے وہ خواب سنا سکے۔ خواب سننے کے بعد شیخ مسکرائے اور کہا، جہاں پناہ، خواب وہ آئینہ ہے جو انسان کی حقیقت دکھاتا ہے۔ اگر آپ غرور چھوڑ دیں گے تو یہ سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی، ورنہ آپ کی سلطنت کا زوال بہت قریب ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے درویش، اگر میرا غرور اتنا ہی برا ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ غرور کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ شیخ نے کہا، غرور کو محبت اور عاجزی ہی توڑ سکتی ہے۔ اللہ چاہے تو یہ کام ایک انسان کے ذریعے ہوگا جو آپ کے دل کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ چند دن بعد بادشاہ شکار کے سفر پر نکلا۔ راستے میں ایک چشمے کے کنارے اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جو غریب لباس میں مگر باوقار کھڑی تھی۔ وہ درویش مراد کی بیٹی حلیمہ تھی۔ بادشاہ نے پہلی نظر میں ہی اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا نور دیکھا جو پہلے کبھی کسی کی آنکھوں میں نہ دیکھا تھا۔ جب بادشاہ نے اس سے بات کی تو اور حیران ہو گیا۔ حلیمہ نے نہ بادشاہ کو سلام کیا، نہ جھک کر بات کی، بلکہ سادہ لہجے میں کہا، اے بادشاہ، دنیا کی دولت اس وقت تک بیکار ہے جب تک کہ انسان خود کو نہ پہچان لے۔ یہ الفاظ بادشاہ کے دل پر بجلی کی طرح گرے۔ سلطان یوسف حلیمہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، مگر حلیمہ نے کہا، اگر تم واقعی مجھے چاہتے ہو تو اپنی شان و شوکت چھوڑو، پہلے ایک عام انسان بن کر دکھاؤ، پھر میرا دل تمہیں قبول کرے گا۔ بادشاہ تذبذب میں تھا، مگر دل کی لگن نے اسے مجبور کیا۔ وہ راتوں کو محل سے نکلتا اور عام لوگوں کی بستی میں رہتا، ان کے دکھ درد سنتا۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر کا غرور ختم ہونے لگا۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ اب بادشاہ عوام میں یوسف بھائی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ خود غریبوں کے ساتھ کھاتا تھا، مزدوروں کے ساتھ پسینہ بہاتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی فوج کے سامنے اعلان کیا، میں اب صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک خادم بھی ہوں۔ سلطنت تلوار سے نہیں، محبت اور عدل سے قائم رہتی ہے۔ ساری فوج حیران رہ گئی، مگر دل سے اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا۔ حلیمہ نے اس کے اندر یہ تبدیلی کو دیکھا تو مسکرا کر کہا، اب تم سلطان نہیں بلکہ ایک سچے انسان بن چکے ہو، اب میرا دل بھی تمہارا ہے۔ بادشاہ اور حلیمہ کی شادی ہو گئی، مگر شادی کے بعد بھی سلطان نے اپنی پرانی شان و شوکت واپس نہ لی۔ اس نے درویشوں اور علماء کو دربار میں جگہ دی اور اپنی سلطنت کو علم، محبت اور عدل پر قائم کیا۔ کچھ ہی برسوں میں اس کی ریاست کو محبت کی سلطنت کہا جانے لگا، اور لوگ کہا کرتے تھے، جب بادشاہ کے دل میں عاجزی آ جائے تو اس کی سلطنت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، محبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ حقیقی طاقت تخت یا تلوار میں نہیں،
عاجزی اور عدل میں ہے۔